کیا تھا؟ 10 احکام جو ہے یہ عہد تھے. تو یہ پرانے عہد نامے کے یہ احکامات کہلاتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو ہے خدا نے اس کے اندر جو عہد کا نشان دیا ہے، اس عہد کا نشان جو ہے وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب 31واں باب، اور اس کی پڑھیں گے جی 12ویں آیت سے. جی اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت اور پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں. پس تم سبت کو ماننا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے. جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے، جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے. 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7واں دن آرام کا سبت ہے جو خداوند کے لیے مقدس ہے. جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے. پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت اور پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں. میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا. بس اب آپ غور کریں کہ یہاں پہ خدا نے اس عہد کے اندر جو نشان ہے وہ کون سا دیا ہے؟ نشان ہے سبت کا نشان. اور آپ یاد رکھیں کہ 10 احکام کے اندر بیچ میں ایک حکم ہے، تو یاد کر کے سبت کا دن ماننا. ٹھیک ہے؟ تو 10 احکام کے اندر ایک حکم ایسا ہے جو کہ مورل لا نہیں ہے، بلکہ یہ رسمی لا ہے کہ آپ نے یہ اس کو منانا ہے، آپ نے اس میں آرام کرنا ہے. اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مورل کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کس چیز کا تعلق ہے؟ رسمی شریعت کا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ ایک حکم ایسا ہے جو کہ آپ نے کر کے کچھ آپ نے کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ صرف نشان نہیں ہے، بلکہ یہ عہد کے اندر ایک دوسرا عہد ہے. یہ عہد کے اندر دوسرا ایک عہد ہے، اور عہد کی اس کی شرط کیا ہے؟ اگر کوئی بھی اس دن میں کام کرے تو اس کی کیا سزا جی؟ ہاں، جان سے مار ڈالا جائے. کوئی بھی اگر کام کرے تو اس سبت کے دن خدا نے آگے جا کر جو ہے وہ کہا کہ کوئی اس میں اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، کوئی آگ نہ جلائے اپنے چولہے کے اندر، اور کسی طرح کا بھی اگر کام کر رہا ہے تو وہ نہیں کرے گا. میں آپ کو اگر بتاتا چلوں، سبت جو ہے یہ بنیادی طور پر جہاں بھی آپ دیکھیں گے اس میں خدا کا ذکر ہے کہ اس نے 6 دن کام کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا. جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ لکھا ہے 6 دن تک تو کام کرنا، لیکن 7واں دن تیرے لیے مقدس ہوگا، سبت ہوگا. سبت کا مطلب ہے روک دینا، سٹاپ کر دینا، بند کر دینا. سبت کو دن نہیں ہے، اس کا دن سیٹرڈے نہیں ہے، بلکہ سبت کا مطلب ہے بند کر دینا، روک دینا، سٹاپ کر دینا. جب میں سبت کے بارے میں سکھاؤں گا تو ہم اس کے بارے میں تفصیل سے سیکھ سکیں گے. تو خدا نے ایک دن مقرر کیا کہ 7واں دن جو ہے تمہارے لیے سبت کا دن ہے، اس میں آپ نے کوئی کام کاج نہیں کرنا ہے. اور وجہ کیا بتائی ہے؟ کیونکہ خدا نے 6 دن کام کیا اور 7ویں دن آرام کیا. تو اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ سبت کا تعلق جو ہے براہ راست جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے. تو آدم اور ہوا جو ہے وہ خدا کے اس 7ویں دن میں جس میں خدا نے آرام کیا، کوئی کام اس کے پاس کرنے کے لیے باقی نہیں تھا، کوئی کام کرنے کی اس کی ضرورت نہیں تھی. خدا نے آدم کو بنایا، ہوا کو بنایا، باغ عدن کے اندر رکھ دیا، اور اس کے بعد خدا کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن آدم اور ہوا نے جب گناہ کیا تو اسی وقت سے خدا جو ہے واپس کام کاج میں لگ گیا. اس وقت سے واپس خدا نے کام کرنا شروع کر دیا، اور پہلا خدا نے یہ کام کیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے چمڑے کے کرتے پہنا کر جو ہے اس نے آدم اور ہوا کو پہنائے. اور اس وقت سے انسان جو ہے وہ خدا کے اس آرام میں، جو کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان واپس اس جگہ پر چلا جائے جہاں سے وہ شروع ہوا ہے، تو اس دن کے لیے خدا نے جو ہے وہ سبت کو کہا ہے کہ سبت جو ہے وہ آرام کرنے کا دن ہوگا. الٹیمیٹلی سبت جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے ہے. اس کا مطلب جو ہے جسمانی آرام نہیں، بلکہ کس طرح سے ہمیں وہ واپس اس سبت میں لے جا سکتا ہے جہاں پہ آدم اور ہوا خدا کے ساتھ اس کے آرام میں داخل تھے. تو ہم یہ بات میں یہی چھوڑتا ہوں، اس کو بعد میں ہم دیکھیں گے کہ سبت کا کیا مطلب ہے. لیکن اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سبت کا نشان جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو دیا عہد کے اندر.
اور عہد جو ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ عہد ایک دونوں پارٹیاں اس بات پر رضامند ہیں, دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اس بات پر باؤنڈ ہیں کہ وہ جو کچھ کہا گیا ان کو وہ کریں. اور یہ عہد جو ہے اس کا نشان کیا ہے؟ اس کا نشان ہے سبت. اس کے لیے خون استعمال کیا گیا اور یہ بنی اسرائیل قوم کے درمیان میں اور خدا کے درمیان میں یہ عہد تھا. اس کے بعد اگلا عہد ہم ایک اور دیکھتے ہیں جو کہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں, اس کا 22واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک اور عہد ہمیں نظر آتا ہے جو کہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ کہلاتا ہے. اور یہ عہد جو ہے یہ بنیادی طور پر آپ دیکھیں گے کہ مسیح قوم جو ہے وہ 2 عہد ناموں میں شریک ہیں. بنی اسرائیل قوم کتنے عہد ناموں میں شریک تھی؟ 2 میں. ایک کون سا تھا؟ ابراہیم کا عہد نامہ جو کہ جس کی وسیلہ سے کہا میں تمہاری نسل کو یہ زمین دوں گا اور تمہیں واپس اس ملک میں لے کر آؤں گا. لیکن ایک وعدہ کیا تھا کہ تمہارے وسیلہ سے تمام دنیا کے قبیلے جو ہیں وہ برکت پائیں گے, جو کہ فیوچر کے لیے تھا. تو 2 عہد جو ہیں وہ خدا نے باندھے کن سے؟ بنی اسرائیل قوم کے لیے. اور ایگزیکٹلی 2 عہد جو ہیں وہ خدا نے نئے عہد نامے میں آ کر جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ اس نے باندھے ہیں. اور وہ 2 عہد کیا ہیں؟ پہلا عہد ہے خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے عہد. جس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ خدا نے عہد باندھا اور اس نے خون لیا اور کہا یہ وہ عہد کا خون ہے, ایسے ہی تھا نا. موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ یہ وہ عہد کا خون ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ وہ میرے عہد کا نئے عہد کا خون ہے. ایگزیکٹلی وہ الفاظ جو ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں جگہ پر جو ہے وہ دہرائے گئے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے نیا عہد نامہ جو ہے وہ اپنے خون کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ باندھا ہے. اور اس کے عہد جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب وہ صلیب پر گئے اس وقت خداوند یسوع مسیح نے, یاد رکھیں کہ یہ فسح کا جو موقع ہے یہ صرف چند گھنٹے جو ہے مسیح خداوند کی لیس دین 24 آور 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں خداوند یسوع مسیح نے یہ عہد جو ہے باندھا ہے. اور اس کے بعد مسیح خداوند کی موت واقع ہو جاتی ہے, ان کو صلیب پر دے دیا جاتا ہے. تو یہ عہد جو ہے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ یہ عہد جو ہے یہ کس طرح سے مسیح کی موت کے بعد جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس عہد کے اندر جو ہے آپ دیکھیں میرے ساتھ خروج 24 باب میں واپس جائیں گے, اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے. اور یہاں پہ متی کی انجیل اس کے 22ویں باب میں لکھا ہے کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے. تو دونوں جگہ پہ خون جو ہے وہ اس میں شامل ہے, لیکن عہد جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں مسیح خدا کہتے ہیں یہ نیا عہد جو ہے. اس کے بعد آگے جا کر لکھا ہے تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے. اور آخر میں جا کر لکھا ہے سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا. تو وہاں پہ 70 لوگوں نے خدا کے حضور میں جا کر بیٹھ کر کھایا اور پیا. اور یہاں پہ 12 شاگردوں نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھ کر کھانا جو ہے کھایا ہے اس عہد کے اندر. اب خدا یسوع مسیح نے جو عہد ہمارے ساتھ باندھا ہے, اب ایک بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عہد جی کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ عہد مسیح خداوند نے جو عہد کیا ہے ہمارے ساتھ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ عہد ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے یہ عہد. اور بعض لوگ جو اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ عہد نامہ بھی بیسیکلی پرانے عہد نامے کے اندر ہی ہے اور پرانے عہد نامے کے اندر ہی یہ عہد نامہ لکھا گیا ہے. یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے. اگر خدا نے پرانے عہد نامے کو رکھنا ہوتا تو پھر نیا عہد نامہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. ابراہیم جو ہے اس کے ساتھ خدا نے جب عہد باندھا تو کیا لکھ کے عہد باندھا تھا؟ بتائیں ذرا مجھے, لکھ کے باندھا تھا؟ ہے کوئی لکھی ہوئی چیز جو ابراہیم اور خدا کے درمیان میں ہے کوئی؟ یہ کیسے تھا؟ یہ زبانی تھا, وربل تھا اور یک طرفہ تھا. خداوند یسوع مسیح نے بھی جو عہد کیا ہے زبانی ہے اور یک طرفہ ہے. یہ لکھا ہوا نہیں ہے, یہ یک طرفہ ہے. لیکن یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں, یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی صرف جی پہلے ایک آیت پڑھیں گے. پہلی آیت
ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। अब ये जो है ये कब पक्का है? ईद फसह अभी आने वाली है, मसीह खुदावंद है अभी पकड़ाए जाने वाले हैं और ये आखिरी घंटे जो है वो चल रहे हैं। आखिरी घंटे जो है वो चल रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बाद फसह खानी और फसह खाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पकड़ाए जाएंगे। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को उन्होंने कुछ बातें जो है वो कही हैं। उन्होंने पहले अपने शागिर्दों के पांव धोए और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ बातें उनसे कही हैं। पढ़े जी मेरे साथ में यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी जी उसका 13वां बाब और इसकी पढ़ेंगे जी 34 आयत पढ़ेंगे जी, 34 और 35 आयत। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। बस नई शरीयत क्या है हमारी? नए अहदनामे के अंदर मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। पुराने अहदनामे में कोई इस किस्म का हुक्म नहीं था। पुराने अहदनामे में था अपने दुश्मनों से जो है वो तुम दुश्मनी करो। कोई किसी यहाँ पे मोहब्बत की बात नहीं थी कि तुम मोहब्बत कर सकते हो। अगर कोई तुम्हारा एक दांत निकाल दे तो क्या करो? तुम भी निकाल दो उसका। अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है तो तुम उसको मार दो। प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे मोहब्बत की कोई बात जो है वो नहीं थी। नए अहदनामे के अंदर खुदा यीशु मसीह ने हमें एक नए सिस्टम में लेकर गया है और खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। पुराने अहदनामे में कैसे लोग यहूदियों को पहचान सकते थे? हाँ? उनके लिबास से, उनकी बातचीत से, उनके खाने पीने के कवानीन से, शरीयत पर अमल करने के वसीला से, उनके सबत रखने के वसीला से, ईदें मनाने के वसीला से। ऐसे था ना। आज कैसे लोग मुझे और आपको पहचान सकते हैं कि हम मसीह के शागिर्द हैं? कैसे पहचान सकते हैं? खुदा यीशु मसीह ने कहा है अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो लोग पहचान लेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाकर यूहन्ना की इंजील उसके 14वां बाब और उसकी पढ़े जी 20वें से पढ़ेंगे, 21वें से पढ़ेंगे जी। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। बस 23 पढ़े। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। बस जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो हम मसीह से मोहब्बत करते हैं और जिस तरह से मसीह ने मोहब्बत की है हम इस तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो मोहब्बत करते हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने हमें जो नया हुक्म दिया वो क्या है? नंबर 1 खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आना। नंबर 2 एक दूसरे के साथ जो है वो मोहब्बत रखना। नंबर 3 हम खुदावंद यीशु मसीह से उसके हुक्मों पर अमल करके हम उसका मोहब्बत का इज़हार कर सके। मेरे साथ थोड़ा आगे देखें। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और इसकी पढ़ेंगे जी पहले यहां से पढ़ेंगे। ऐ मेरे बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है यानी यीशु मसीह रास्तबाज और वही हमारे गुनाहों का कफारा है और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। पहली बात यह कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कितने लोगों के गुनाहों का कफारा है? तमाम दुनिया के गुनाहों का जो है वो कफारा है और हमारे गुनाह का भी कफारा है। आगे जी। हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा
کہ ہم اسے جان گئے ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں. ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے. ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا. اب یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ محبت کی. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کریں گے تو ہم یہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم میں خدا کی محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے. اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ وہ بھی اس طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا. خداوند یسوع مسیح کیسے چلتا تھا؟ اس نے اپنی جان جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے دے دی ہے. اس نے اتنی محبت ہم سے کی ہے اس نے. اب ایک اور والا دیکھیں گے. 7ویں آیت میں لکھا ہے اے عزیزو میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا. غور سے سنیں. اے عزیزو میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے. جو خدا یسوع مسیح نے تمہیں حکم دیا ہے وہی پرانا کلام وہی یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے. پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں اور یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے دعوت رکھتا ہے وہ ابھی تک تاریکی میں ہے. جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھانے کا. کہتا ہے کہ جو میں حکم تمہیں بتانے والا ہوں وہ جو پہلا حکم ہے دونوں حکم کی ایک ہی بات ہے اور وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت رکھنا. اگر کوئی اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا تو وہ میرے حکم پر عمل نہیں کرتا ہے. آگے جا کر ایک اور والا اور دیکھیں گے. پہلا یوحنا اس کے 3 باب میں لکھا ہے 10ویں آیت سے اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں. جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا. کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. کس نے یہ پیغام دیا شروع سے؟ خدا یسوع مسیح نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. اگر آپ یہ پورا باب جو ہے آپ جا کر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ 14ویں آیت میں لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں. جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے. جو کوئی اپنے بھائی سے دعوت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی. تو کس کی بات یہاں پہ کون سے حکم کی بات ہو رہی ہے بار 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 بار؟ ایک اور والا دیکھیں. پڑھیں جی 22ویں آیت سے. اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اور اس کا حکم کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. خدا یسوع مسیح کیا پسند کرتا ہے؟ کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے کیا خدا یسوع مسیح کیا کہا ہے. پڑھیں جی 23ویں آیت غور سے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں کہ یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں اور جیسا اس نے ہمیں حکم دیا اس کے موافق آپس میں محبت رکھیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس نئی شریعت میں کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنا. دوسری نئے عہد نامے کی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم اس حکم کے موافق جو اس نے ہمیں دیا ہے آپس میں محبت رکھیں. آگے جی 24ویں آیت. اور جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ اس میں اور یہ اس میں قائم رہتا ہے اور اسی سے یعنی اس روح سے جو اس نے ہمیں دیا ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم میں قائم رہتا ہے. بس تو محبت جو ہے یہ نئے عہد نامے کا ایک بہت بڑا جو ہے یہ لا ہے. نئے عہد نامے کے اندر جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محبت جو ہے ہر چیز اس کے راہ سے ہے. اب یہ نہیں کہ 10 احکام جو ہے وہ غلط ہو گئے ہیں ختم ہو گیا. نہیں, پہلے 10 احکام جو ہیں وہ عہد کے اندر ہیں. وہ 10 احکام جو ہیں وہ عہد کے اندر ہیں. اگر آپ ان تمام چیزوں کو ایک عہد کے طور پر منا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ لعنت میں چلے جائیں گے. اگر آپ ان کو نہیں رکھ پاتے, آپ ان کو اگر نہیں کر پاتے, کوئی بھی غلطی آپ کرتے ہیں, سبت کی بات ہے کہ تو یاد کر کے سبت کے دن کو ماننا, اور اگر نہیں منانے تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹکلی ہم کیا مارے جائیں گے ہم. اگر آپ پرانے عہد نامے کے آپ اس چیز کو لیتے ہیں کہ مجھے 10 احکام عہد کے طور پر ماننے ہیں, تو یاد رکھیں کہ آپ ان پر عمل نہیں کر سکتے ہیں.
آپ اس عہد کے اندر نہیں ہیں. ہم اس پرانے عہد کے اندر اگر ہیں تو سبت کا دن اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ جان سے مارے جائیں. لیکن نئے عہد نامے کے اندر کیا ہے؟ پرنسپل سارے وہی ہیں. آپ نے قتل نہیں کرنا, آپ نے ماں باپ کی عزت کرنی ہے, خدا ماننا ہے, بتوں کی پرستش نہیں کرنا, سارا کچھ وہی ہے, پرنسپل وہی ہے. لیکن آج ہم اس کو عہد کے طور پر نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کے پیار, اس کی محبت اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے نصب کرنا چاہیے. آج ہمیں اگر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ہم نے مانا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں, اس کے بعد اس سے محبت رکھیں. اور کیسے محبت رکھ سکتے ہیں ہم؟ خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کریں. اور اس کا حکم کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں. تو تمام چیزیں جو ہیں وہ نئے عہد نامے میں آ کر جو ہیں وہ محبت کے اوپر ہیں. میرے ساتھ دیکھیے رومی کا خط, بس میں بند کرتا ہوں, صرف میرے پاس بس ٹائم بلکہ ہو گیا ہے. آخری آیت پڑھ کے میں بند کرتا ہوں. پڑھیں جی رومیو کا خط, اس کا 13 باب کی 8ویں آیت. آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ رہو. بس جی, آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہوں, کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا. کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر, خون نہ کر, چوری نہ کر, لالچ نہ کر, اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو, ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی, اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے. Praise God. Praise God. Hallelujah. محبت کیا ہے؟ ہمیں شریعت کی تعمیل کراتی ہے کہ ہم اگر محبت کرتے ہیں تو باقی چیزیں ہم خود بخود کرتے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ 10 احکام غلط نہیں ہیں, 10 احکام ختم نہیں ہو گئے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم ان کو عہد کے طور پر مانتے ہیں تو پھر غلط ہے. ہم اس پرانے عہد نامے کے اندر نہیں ہیں, ہم اس پرانے عہد نامے کے اندر شامل نہیں ہیں, بلکہ ہم اس نئے عہد کے اندر شامل ہیں. اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے یک طرفہ باندھا ہے, اس نے پوری دنیا کے ساتھ باندھا ہے, اور اس میں خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ شامل ہے. ہم دیکھیں گے اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم کا جو عہد ہے وہ آج میرے اور آپ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیسے پورا ہوتا ہے, اور کس طرح سے ہم ابراہیم کے عہد میں ہم شریک ہیں, اور کیا کیا اس کے نشانات ہیں, اور کس طرح سے وہ ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے. پریز گاڈ. خداوند آپ کو برکت بخشے. گاڈ بلیس یو.